اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ سپرنٹینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ABC ہوٹل کے 3 آدمی جعلی نوٹوں سمیت پکڑے گئے ہیں۔ عمران نے نوٹوں کے نمبر طلب کیے۔ سپرنٹینڈنٹ نے دراز سے لسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ نہیں، عمران سر ہلا کر بولا، اس میں صرف وہی نمبر ہیں جو میں ہوٹل میں ہارا تھا۔ ایک بھی ایسا نمبر نظر نہیں آتا جو اس آدمی والے پیکٹوں سے تعلق رکھتا ہو۔ تب تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ABC والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ہوشیار ہو گیا تھا تو ABC والوں کو بھی نوٹوں کے استعمال سے روک دینا چاہیے تھا۔ نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تعلق ظاہر نہ کرنے ہی کے لیے اس نے دیدے دانستہ ان آدمیوں کو پولیس کے چنگل میں دے دیا ہو۔ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ سپرنٹینڈنٹ سر ہلانے لگا۔ فی الحال ہمیں ABC والوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ عمران نے کہا، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا۔ بتانا بہت مشکل ہے۔ میں پہلے سے کوئی طریقہ کار متعین نہیں کرتا، بس وقت پر جو سوچ جائے۔ پچھلی رات کے واقعات کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اب اس کا منتظر ہوں۔ پھر عمران زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھا، کیونکہ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں سر ابھار رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ایک طرف چلنے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اندازہ کرتا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اس نے آج بھی سپرنٹینڈنٹ سے روشی کا تذکرہ نہیں کیا تھا، وہ اسے پس منظر میں ہی رکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دور چل کر وہ ایک ٹیلی فون بوتھ کے سامنے رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ سڑک زیادہ چلتی ہوئی نہیں تھی، کبھی کبھار ایک آدھ کار گزر جاتی تھی یا کوئی راہگیر چلتا ہوا نظر آ جاتا تھا۔ عمران بوتھ کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور پھر اسے اندر سے بولٹ کرنے کے بعد سوراخ میں سکہ ڈالا۔ دوسرے لمحے میں 6 ناٹ کو ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی۔ میں روشی بول رہی ہوں، عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اگر اس وقت روشی یہاں ہوتی تو اسے عمران کی آواز سن کر غش ضرور آ جاتا۔ روشی، ہاں، میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس نے پچھلی رات ایک آدمی کو مار ڈالا۔ وہ ہماری کار کی اسٹپنی میں چھپ گیا تھا، پھر ایک جگہ اس نے پچھلا شیشہ توڑ کر ہمیں ریوالور دکھایا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس نے کس طرح نیچے گرایا۔ عمران نے پورا واقعہ دہراتے ہوئے کہا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ پولیس کو اطلاع کر دیں، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال میں نے گھبراہٹ سے پولیس کو فون کر دیا کہ فلاں نمبر کے گیراج میں ایک لاش ہے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اسے علم ہے کہ تم نے پولیس کو فون کیا ہے؟ نہیں، میں نے اسے نہیں بتایا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کوئی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کون ہے؟ یہ میں نہیں جانتی۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہی ہو؟ یہ نہیں بتاؤں گی۔ مجھے تم سے بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے ہلکے سے کہکے کی آواز آئی اور بولنے والے نے کہا، تم پبلک بوتھ نمبر 24 سے بول رہی ہو؟ اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں جا رہی ہوں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ٹھہرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ جانتی ہو کیا ہوگا؟ اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئیں تو؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ تم کئی بار نادانستہ طور پر میرے کام بھی آ چکی ہو۔ میں تمہیں اس جنجال سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم بوتھ کے باہر ٹھہرو، آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر میرا ایک آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ نہیں، عمران نے احتجاجاً کہا، میں بالکل بے قصور ہوں، میں کیا کروں؟ وہ خواہ میرے گلے پڑ گیا ہے۔ ڈرو نہیں روشی، بولنے والے نے اسے چمکار کر کہا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ عمران نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہیلو، عمران کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اچھا، میں انتظار کروں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بہت ڈر گئی ہو؟ کہہ کے ساتھ کہا گیا۔ ارے اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو تم اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اچھا، تم وہیں انتظار کرو۔ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران بوتھ سے نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی، اور داڑھی میں یہ مسکراہٹ نہ جانے کیوں خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا سڑک کی دوسری طرف چلا گیا۔ ادھر چند سایہ دار درخت تھے۔ روشی کا انتظام اس نے پچھلی رات ہی کو کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ایک غیر معروف سے ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھی، اور عمران نے پچھلی رات اس کے فلیٹ میں تنہا گزاری تھی۔ وہ درختوں کے نیچے ٹہلتا رہا۔ بار بار اس کی نظر کلائی کی گھڑی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ 20 منٹ گزر گئے۔ اب وہ پھر بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ ایک کار قریب ہی اس کی پشت پر آ کر رک گئی۔ اچانک عمران پر کھانسیوں کا دورہ پڑا۔
وہ پیٹ دباتے ہوئے جھک کر کھانسی کرنے لگا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بوتھ کی طرف مکہ لہراتا ہوا غصیلی آواز میں بولا، سالی کبھی تو باہر نکلو گی۔ کیا بات ہے جناب؟ کسی نے پشت سے کہا۔ عمران چونک کر مڑا۔ اس کے 3-4 فٹ کے فاصلے پر ایک وجیح جوان کھڑا تھا اور سڑک پر ایک خالی کار موجود تھی۔ کیا بتاؤں جناب؟ عمران اس طرح بولا جیسے کھانسیوں کے دور کے نتیجے میں اس کی سانسیں الجھ رہی ہوں۔ وہ چند لمحے ہانپتا رہا، پھر بولا، 1 گھنٹے سے اندر گھسی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک ضروری فون کرنا تھا، کئی بار دستک دے چکا ہوں، ہر بار یہی کہتی ہے 1 منٹ ٹھہریے، 1 منٹ کی ایسی کی تیسی 1 گھنٹہ ہو گیا، اور ٹھہریے میں دیکھتا ہوں۔ نوارد آگے بڑھتا ہوا بولا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، لیکن پھر اسے مڑنا نصیب نہیں ہوا۔ عمران کا ہاتھ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ اس نے اسے بوتھ کے اندر دھکا دے دیا اور خود بھی طوفان کی طرح اس پر جا پڑا۔ بوتھ کا دروازہ خود کار تھا، اس لیے اسے بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کے داخل ہوتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ تھپڑوں، گھونسوں اور لاتوں کا طوفان۔ ساتھ ہی ساتھ عمران کی زبان بھی چل رہی تھی۔ میں روشی، تمہاری ٹھکائی کر رہی میری جان، اپنے بلڈوگ سے کہہ دینا کہ میرے بقیہ نوٹ مجھے واپس کر دے، ورنہ ایک دن اسے بھی کسی چوہے دار میں بند کر کے ماروں گا۔ اور وہ سالی روشی، وہ بھی مجھے جل دے گی، کل رات سے غائب ہے، اور بیٹا کل رات میں نے تمہارے ایک ساتھی کی کمر توڑ دی ہے۔ عمران پھر اچانک اس طرح ٹوٹ پڑا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پھر ایسی صورت میں چپ چاپ پٹتے رہنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر میں اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ عمران نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا، لیکن اس کے پیر زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ دیکھو بیٹا، اپنے بلڈوگ سے کہہ دینا کہ آج رات کو میرے بقیہ نوٹ واپس مل جانے چاہیے۔ وہ جعلی ہیں، میں ابھی انہیں بازار میں نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اس کتے کی وجہ سے میرا کھیل بگڑ گیا۔ آخر وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا ہوتا کون ہے؟ اس سے کہو آج رات مجھے نوٹ واپس ملنے چاہیے۔ میں روشی ہی کے فلیٹ میں ہوں، وہ مجھ سے خائف ہو کر کہیں چھپ گئی، آج رات کو بھولنا نہیں۔ میں روشی کے فلیٹ ہی میں ملوں گا، اور یہ بھی کہہ دینا اس چڑی مار سے کہ ABC ہوٹل میں ایک پولیس آفیسر مچھلیوں کے شکار کے بہانے ٹھہرا ہوا ہے، ہوشیار رہنا۔ پھر اس نے اسے کھینچ کر بوتھ سے باہر نکالا۔ سڑک ویران پڑی تھی۔ نوارد اگر چاہتا تو کھلی جگہ میں اس سے اچھی طرح نپٹ سکتا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس میں جد و جہد کی سقط نہیں رہ گئی تھی۔ عمران نے اسے اسٹیئرنگ کے سامنے بٹھا دیا۔ جاؤ، اب دفع ہو جاؤ، عمران نے کہا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تم پر پھر پیار آنے لگے۔ اپنے بلڈوگ تک میرا پیغام ضرور پہنچا دینا، نہیں تو پھر تم جانتے ہو مجھے جہاں بھی اندھیرے اجالے مل گئے تمہارا آملیٹ بنا کر رکھ دوں گا۔ ہدہد کو عمران نے بالکل اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سچ مچ تھوڑا سا بے وقوف تھا، لیکن عمران کے اشارے پر بالکل مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ کاہل اور سست ہونے کے باوجود بھی کام کے وقت اس میں کافی پھرتیلا پن آ جاتا تھا، مگر اس کام سے وہ بری طرح بیزار تھا جو آج کل اسے سونپا گیا تھا۔ وہ اس کام کو بھی کسی حد تک برداشت کر سکتا تھا، مگر کم از کم ABC ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن عمران کے خوف سے بھی معلوم ہوتا تھا، اور وہ بیچارہ ابھی تک اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے حقیقتاً کیا کرنا ہے۔ ویسے محکمہ اسے مچھلی کا شکار کرنے کی تنخواہ تو دیتا نہیں تھا۔ کل وہ ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور آج اسے عمران کی ہدایت کے مطابق شکار کے لیے صبح سے شام تک سمندر کے کنارے بیٹھنا تھا۔ لیکن وہ ABC کی فضا اور ماحول سے سخت بیزار تھا۔ اسے وہاں ہر وقت برے آدمی اور بری عورتیں نظر آتی تھیں۔ اس وقت وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا جلدی جلدی حلق میں چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ اسے کاؤنٹر کے قریب ہی وہ عورت نظر آ گئی تھی جس نے پچھلی رات اسے بہت پریشان کیا تھا۔ رات وہ نشے میں تھی اور ہدہد کے سر ہو گئی تھی کہ وہ اسے فلم دیوداس کا گانا بالم بسو مورے من میں سنائے۔ ہدہد کی بوکھلاہٹ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس تفریح میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح ہدہد نے اس سے پیچھا چھڑایا تھا۔ اب اس وقت پھر اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، لیکن عورت جو اس وقت نشے میں نہیں تھی کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ہدہد نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور کمرے سے شکار کا سامان لے کر گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہدہد یہاں آنے کے مقصد سے تو واقف نہیں تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران کو اس علاقے میں کیوں دلچسپی ہو سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خود اسے کیا کرنا ہے۔ البتہ وہ اپنی آنکھیں ضرور کھلی رکھنا چاہتا تھا۔
اس حصے میں سمندر پر سکون تھا اور ادھر لانچوں اور کشتیوں کی بھی آمد و رفت نہیں رہتی تھی۔ اسے اپنے علاوہ 2-3 آدمی اور بھی نظر آئے جو پانی میں ڈوریں ڈالے بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ وہ 1 بجے تک جھک مارتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی اس کے کانٹے میں نہ لگی، لیکن وہ شاید اس سے بے خبر تھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی کھڑا خود اسی کا شکار کرنے کی طاق میں تھا۔ وہ آدمی چند لمحے کھڑا سگریٹ کے کش لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ہدہد کی طرف بڑھا۔ آج کل شکار مشکل سے ہی ملتا ہے، اس نے ہدہد سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہدہد چونک کر اسے گھورنے لگا۔ یہ ایک دبلا پتلا اور دراز قد آدمی تھا، عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے شانے سے ایک کیمرہ لٹک رہا تھا۔ جی ہاں، ہدہد اپنے چہرے پر خوش اخلاقی کے آثار پیدا کرتا ہوا بولا۔ آپ اس شوق کو کیسا سمجھتے ہیں؟ نوارت نے پوچھا۔ معاف فرمائیے گا، میں سمجھا نہیں۔ اوہ، میرے اس سوال کو کسی اور روشنی میں نہ لیجیے گا۔ میرا تعلق دراصل ایک باتصویر ماہانہ سے ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں مختلف قسم کی ہابیز کے متعلق معلومات اور تصاویر فراہم کروں۔ یہ میری ہابی نہیں بلکہ پیشہ ہے، ہدہد مسکرا کر بولا۔ میں نہیں یقین کر سکتا جناب۔ نوارت بھی ہنسنے لگا۔ ہمارے یہاں کے پیشہ ور سمندر میں جال ڈالتے ہیں اور ان کا لباس اتنا شاندار نہیں ہوتا اور وہ تنکوں کے ہیٹ نہیں لگاتے۔ ہدہد بھی خوامخواہ ہنسنے لگا اور نوارت نے کہا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اگر آپ مجھے شکار کھیلتے ہوئے 2-3 پوز دے دیں۔ یہاں اکیلا میں ہی تو نہیں ہوں۔ درست ہے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی تصویر کسی ایسے ماہانہ میں شائع ہو جو امریکہ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ جیسے ممالک میں جاتا ہو۔ ہدہد گدھے کی طرح پھول گیا اور اس نے اپنے 3 پوز دیے، لیکن اس شوق سے متعلق اظہار خیال کرتے وقت وہ بری طرح ہکلانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسے مچھلیوں کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ ہر مچھلی لذیذ نہیں ہوتی اور خواہ وہ کسی قسم سے تعلق رکھتی ہو اس میں کانٹے ضرور ہوں گے۔ میں زبانی سن نہیں بتا سکتا، اس نے آخرکار تنگ آ کر کہا۔ لکھ کر دے سکتا ہوں، ہوتا ہے، نوارت سر ہلا کر بولا۔ بعض لوگ لکھ سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اس بارے میں جتنا بھی علم ہے خود ہی لکھ لوں گا۔ مجھے اپنا نام اور پتہ لکھوا دیجیے۔ ہدہد نے اطمینان کا سانس لیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنا نام اور پتہ غلط ہی لکھوایا ہوگا۔ نوارت رخصت ہو گیا، لیکن اس نوارت کی گھات میں بھی کوئی تھا۔ جیسے ہی وہ ریتیلے حصے کو پار کر کے بندرگاہ کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا، ایک آدمی تودے کی اوٹ سے نکل کر اس کا تعاقب کرنے لگا، اور یہ آدمی عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روشی اپنے اقامتی ہوٹل میں پچھلی رات سے عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے ہوٹل میں ٹھہرا کر جلدی ہی واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ روشی اس کے لیے بے حد متفکر تھی، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی کہ اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔ اسے پولیس کا بھی خوف تھا اور وہ بھیانک آدمی تو تھا ہی اس کی تلاش میں۔ سارا دن گزر گیا لیکن عمران نہیں آیا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور روشی قطعاً نا امید ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمران کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یا تو وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا یا پھر اس بھیانک آدمی نے۔ وہ اس خیال ہی سے کانپ اٹھی۔ اس کے تصور میں عمران کی لاش تھی۔ وہ پلنگ پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور روشی اچھل پڑی، لیکن پھر اس نے سوچا ممکن ہے ویٹر ہوں کیونکہ یہ چائے کا وقت تھا۔ آ جاؤ، روشی نے بے دلی سے کہا۔ دروازہ کھلا۔ عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ روشی بے تحاشا اچھل کر اس کی طرف لپکی۔ تم کہاں تھے؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ ہائے! عمران اس طرح بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے سچ مچ روشی کی طرف سے قاتلانہ حملے کا خدشہ ہو۔ روشی ہنسنے لگی مگر اسے جھنجھوڑ کر بولی، تم بڑے سور ہو، بتاؤ کہاں تھے؟ چچی فرزانہ کا مکان تلاش کر رہا تھا۔ عمران سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی سے واقف ہیں جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا ہے۔ کرنے لگے بے تکی بکواس۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں مرنا چاہتی ہوں۔ روشی جھلا گئی۔ اچھا تو اردو کے عشقیہ ناول پڑھنا شروع کر دو، تم بہت جلد بور ہو کر مر جاؤ گی۔ عمران، میں تمہیں گولی مار دوں گی، چلو بیٹھ جاؤ۔ عمران اسے ایک آرام دہ کرسی پر دھکیلتا ہوا بولا۔
ہم دونوں کی زندگی کا انحصار صرف اس نامعلوم آدمی کی موت پر ہے۔ روشی اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم آخر ہو کیا بھلا؟ مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کل رات فون پر تم نے پولیس کو اطلاع دی تھی؟ کس بات کی اطلاع؟ روشی چونک پڑی۔ یہی کہ گیراج نمبر 13 میں ایک لاش ہے۔ ہرگز نہیں۔ بھلا میں کیوں اطلاع دینے لگی؟ پتہ نہیں۔ پھر وہ کون عورت ہے؟ تم نے شام کا کوئی اخبار دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے پوری بات بتاؤ، الجھن میں نہ ڈالو۔ پولیس نے گیراج کا تالا توڑ کر لاش دریافت کر لی ہے۔ ڈرائیور زندہ ہی نکلا، صرف بے ہوش ہو گیا تھا۔ اخبار کی خبر ہے کہ پچھلی رات کسی نامعلوم عورت نے، جو لہجے سے اینگلو انڈین معلوم ہوتی تھی، فون پر اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس ہوٹل سے باہر قدم نہ نکالنا، خواہ مجھ سے 1 ہفتے کے بعد ہی ملاقات کیوں نہ ہو۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں کی گردنیں ساتھ ہی کٹیں۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری موجودگی میں کسی سے بھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اچھا، صرف آج رات اور یہاں ٹھہر جاؤ۔ آخر کیوں؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو مجھے بتاؤ۔ نہیں روشی، تم بہت اچھی ہو، تم آج رات یہیں قیام کرو گی۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی تمہیں ABC ہوٹل میں کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہو؟ روشی پلکیں جھپکانے لگی، شاید وہ کچھ یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دے رہی تھی۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، لیکن میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ضرور ہوں۔ ABC سے تعلق ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے کہ اس کا گزر ABC جیسی مہنگی جگہوں میں ہو سکے۔ وہ ماہی گیروں کی ایک کشتی پر ملازم ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کا بایاں کان کٹا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن تم ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ملے گا۔ میں بھلا کیسے بتا سکتی ہوں؟ مجھے اس کا گھر نہیں معلوم، تو اس کی کشتی کا ہی پتہ نشان بتاؤ جس پر کام کرتا ہے۔ ہرشفیلڈ فشریز۔ ہرشفیلڈ فشریز، عمران نے ایک طویل سانس لے کر آہستہ سے دہرایا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اچھا ٹاٹا، کل صبح ملاقات ہوگی۔ ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ تم کس چکر میں ہو۔ میں اپنے بقیہ نوٹ واپس لینا چاہتا ہوں، کچھ بھی ہو۔ روشی اسے گھورتی ہوئی بولی، اب تم مجھے اتنے احمق نہیں معلوم ہوتے جتنے اس شام ABC میں معلوم ہوتے تھے۔ پھر احمق کہا؟ تم خود احمق۔ عمران اسے گھونسا دکھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ روشی کا فلیٹ آج رات بہت زیادہ روشن نظر آ رہا تھا۔ عمران نے چند مزید بلبوں کا اضافہ کیا تھا اور وہ فلیٹ میں تنہا تھا۔ اگر اس کے محکمے کے کسی آدمی کو اس کی ان حرکات کا علم ہو جاتا تو وہ اسے قطعاً دیوانہ اور خبتی تصور کر لیتا۔ آج دن بھر وہ غلطیوں پر غلطیاں کر رہا تھا۔ مجرموں میں سے ایک کا ہاتھ آ جانا اور پھر اسے صرف معمولی سی مرمت کر کے واپس کر دینا اصولاً ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کی نشاندہی پر مجبور کر دیتا۔ پھر اس نے اسے ہدہد کے وجود سے آگاہ کر دیا، بلکہ اپنے متعلق بھی بتا دیا کہ روشی کے فلیٹ میں ہی رات بسر کرے گا۔ وہ اب اس میں اس طرح چراغاں کیے بیٹھا تھا جیسے کسی خاص تقریب کے انتظار میں مشغول ہو۔ کلاک نے 12 بجائے اور اس نے دروازوں کی طرف دیکھا جو کھلے ہوئے تھے، لیکن اسے کلاک کی ٹک ٹک کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ دروازے تو کیا، آج اس نے کھڑکیاں تک کھلی رکھی تھیں، حالانکہ آج سردی شباب پر تھی۔ اچانک اسے راہداری پر قدموں کی آواز سنائی دی جو رفتہ رفتہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کسی نے گنگنا کر کہا، روشی ڈارلنگ۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک نوعمر آدمی دروازے میں کھڑا احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا۔ فرمائیے، عمران بڑے دلاویز انداز میں بولا۔ اوہ، معاف کیجیے گا، اس نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے یہاں روشی رہتی تھیں، اب بھی رہتی ہیں، تشریف لائیے، عمران بولا۔ نوجوان کمرے میں چلا گیا۔ روشی کہاں ہے؟ وہ آج کل اپنی خالہ کے ہاں مرغیوں کی دیکھ بھال کا طریقہ سیکھ رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ روشی، نوجوان نے روشی کو آواز دی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، عمران بولا۔ ارے وہ بڑی شریر ہے، نوجوان ہنس کر بولا۔ میری آواز سن کر چھپ گئی ہے، خیر ہے، ڈھونڈ لیتا ہوں۔ نوجوان بڑی بے تکلفی سے روشی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نوجوان نے 2-3 منٹ کے اندر ہی اندر پورے فلیٹ کی تلاشی لے ڈالی، پھر دوسری طرف کی تاریک راہداری میں
ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگا۔ بس کرو میرے لال، عمران اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ابھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ نوجوان جھلا کر مڑا۔ مطلب بھی میں بتاؤں، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور پھر اسے بیٹھنے کے کمرے میں واپس لایا۔ نوجوان اسے قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا۔ تشریف رکھیے جناب، عمران نے غیر متوقع طور پر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ نوجوان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تلاشی لے چکے اور اب آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے آدمی نہیں ہیں۔ اب تشریف لے جائیے اور اپنے بل ڈاگ سے کہہ دیجئے کہ میرے نوٹ مجھے واپس کر دے۔ میں بہت برا آدمی ہوں، اپنے ساتھ بھیڑ بھاڑ نہیں رکھتا، تنہا کام کرتا ہوں۔ میں اس وقت اس فلیٹ میں تنہا ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا بل ڈاگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو، میں نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں اور سارے بلب روشن ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جاؤ یار، بھیجا نہ چاٹو، اسے میرا پیغام پہنچا دو جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ چلو اب کھسکو بھی، ورنہ میرا ہاتھ تم پر بھی اٹھ جائے گا۔ آج ہی میں تمہارے ایک ساتھی کی اچھی خاصی مرمت کر چکا ہوں، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ نوجوان اٹھتا ہوا بولا اور آندھی کی طرح کمرے سے نکل گیا، لیکن عمران اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے ابھی کسی اور کا انتظار ہو۔ اس نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ایک منتخب کر کے اسے آہستہ آہستہ کچلنے لگا۔ سیکنڈ منٹوں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن قریب یا دور کسی قسم کی بھی آواز نہ سنائی دی، اور پھر عمران خود کو سچ مچ احمق سمجھنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ نامعلوم آدمی ضرور آئے گا، لیکن اب 2 بج رہے تھے اور کائنات پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اس حماقت کا خاتمہ کر دے۔ ممکن ہے کہ وہ نوجوان روشی ہی کا کوئی گاہک رہا ہو۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ راہداری میں قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ کوئی بہت تیزی سے اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران بڑی پھرتی سے 3-4 قدم پیچھے ہٹایا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ روشی دروازے میں کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ بس تم اسی طرح بکواس کیا کرو، روشی ایک صوفے پر گرتی ہوئی بولی۔ پھر اپنا وینٹی بیگ کھول کر 2 پیکٹ نکالے اور انہیں عمران کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اپنے بقیہ 2 پیکٹ بھی سنبھالو۔ عمران نے پیکٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر حیرت سے روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر قبل میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا، روشی نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں یہ پیکٹ کہاں سے ملے؟ بتاتی ہوں، ذرا دم لینے دو، روشی نے کہا اور اٹھ کر الماری میں وسکی کی بوتل نکالی۔ بڑے گلاس میں 6 انگل خالص وسکی لے کر اس کی چسکیاں لینے لگی۔ پھر اس نے رومال سے ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک 1 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھی شاید تم ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن وہ تم نہیں تھے، وہ ایک دوسرا آدمی تھا۔ اس نے مجھے یہ دونوں پیکٹ دیے اور ایک لفافہ جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے مجھے پوچھنے کی مہلت ہی نہیں دی، چپ چاپ واپس چلا گیا۔ روشی نے وینٹی بیگ سے وہ لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے سے خط نکال کر میز پر پھیلاتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ تحریر تھا، روشی، تمہارے دوست کے بقیہ 2 پیکٹ روانہ کر رہا ہوں، لیکن تم انہیں کھول کر نہیں دیکھو گی۔ ہوٹل کے باہر ایک نیلے رنگ کی کار موجود ہے، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں تمہارے فلیٹ تک پہنچا دے گی۔ تم دونوں خواہ کہیں چھپو، میری نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ مجھے تم دونوں سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ورنہ تم اب تک زندہ نہ ہوتے۔ تمہارا دوست معمولی سا مجرم ہے، جعلی نوٹوں کا دھندا کرتا ہے، اور بس اس سے کہو چپ چاپ اس شہر سے چلا جائے، ورنہ تم تو مجھے عرصہ سے جانتی ہو۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ عمران نے خط ختم کرتے ہی روشنی سے کہا، اور تم نیلی کار میں بیٹھ گئی۔ کیا کرتی؟ میں نے سوچا کہ جب اس نے میری جائے رہائش کا پتہ لگا لیا تو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں اسے کیا آر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے عقل مندی سے کام لیا، مگر روشی عمران کو گھورتی ہوئی بولی، کیا اس نے تمہارے متعلق سچ لکھا ہے؟ جھک مارتا ہے۔ اب میں اس سے اپنی توہین کا بدلہ لوں گا۔ دیکھو طوطے، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، اور ہاں، تم نے یہ چراغاں کس خوشی میں رکھا ہے۔ میں بہت زیادہ روشنی چاہتا ہوں، مگر تم نے میرے بارے میں غلط ہی سوچا ہوگا۔ اچھا، اب تم مجھے یہاں کبھی نہیں دیکھو گی، تو واقعی اس شہر سے جا رہے ہو؟ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، اور بھلا پھر اس مسخرے سے ڈر کر بھاگوں گا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ایک معمولی سا مجرم۔ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں آتا
نہیں، مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک معمولی سا مجرم اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں کے اچھے اچھے دل گردے والے اس کے تصور سے ہی کانپتے ہیں، اور تم میرے پیشے سے واقف ہی ہو۔ ہر قسم کے آدمیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ ممی اور ڈیڈی بچپن سے ہی مجھے اس کا یقین دلاتے رہے ہیں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ویسے میں کبھی کبھی سچ مچ حماقتیں کر بیٹھتا ہوں، جیسے آج۔ عمران نے اپنا ٹیلی فون والا کارنامہ دہرایا اور روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، تم جھوٹے ہو، تم نے میری آواز کی نقل کیسے اتاری ہوگی؟ اس طرح، اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ عمران نے ہو بہو روشی کے لہجے میں آواز کی نقل اتاری۔ روشی چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ تفریح، اور کیا کہوں؟ مگر نتیجہ دیکھو کہ اس نے خود ہی پیکٹ واپس کر دیے۔ تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے، روشی نے کہا۔ مجھے اس میں کوئی چال معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس کے آدمی ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہیں، ورنہ اسے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوتا؟ یہی میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب میں آج شام تم سے ملا تھا۔ میرے ہی ذریعے وہ تم تک پہنچا ہوگا۔ مگر عمران، وہ آدمی جو ان پیکٹوں کو لایا تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ مجھے حیرت ہے، وہ وہی کان کٹا ماہی گیر تھا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ عمران سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، مجھے پہلے کبھی اس سے بات چیت بھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور اگر اب بھی مجھے بور کرو گی تو اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ روشی چپ چاپ اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک چوئنگم سے شغل کرتا رہا، پھر نوٹوں کے پیکٹ کھول دیے۔ اسے توقع تھی کہ ان پیکٹوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ روشی کو اس کے خط میں پیکٹوں کو نہ کھولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ ایک پیکٹ میں نوٹوں کے درمیان ایک تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ بھی ایک خط تھا، لیکن اس میں عمران کو مخاطب کیا گیا تھا۔ دوست، بڑے جیالے معلوم ہوتے ہو، ساتھ ہی شاطر بھی، مگر جعلی نوٹوں کا دھندا چھچھوراپن ہے۔ اگر ترقی کی خواہش ہو تو کل رات کو 11 بجے اسی ویرانے میں ملو جہاں میں نے تم پر پہلا حملہ کیا تھا۔ ABC ہوٹل والے شکاری کے متعلق اطلاع فراہم کرنے کا شکریہ۔ اس نے صرف مچھلیوں کے شکار کے لیے وہاں قیام کیا ہے، لیکن مچھلیوں کے شکار سے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ تو کل رات کو تم ضرور مل رہے ہو، میں انتظار کروں گا۔ عمران نے خط کو پرزے پرزے کر کے آتش دان میں ڈال دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور دبے پاؤں روشی کے فلیٹ سے نکل گیا۔ دوسری رات، جب آسمان تاریکیاں بکھیر رہا تھا، عمران اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں اسے بلایا تھا۔ 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ABC ہوٹل کی روشن کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران انہی ٹیلوں کے درمیان کھڑا تھا جہاں اس پر کچھ دنوں بیشتر حملہ کیا گیا تھا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم آ گئے؟ اسے اپنی پشت پر تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ عمران چونک کر مڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک تاریک سایہ نظر آیا۔ ہاں، میں آ گیا، عمران نے اسی انداز میں سرگوشی کی، اور میں تم سے ذرا برابر بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، سایہ نے جواب دیا۔ 6 ماہ کے اندر ہی اندر لکھ پتی بنا دوں گا۔ میں لکھ پتی نہیں بننا چاہتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ… ختم کرو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، تم ابھی بچے ہو، بڑھاپے میں پیسوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، مگر کبھی مجھے شادی کرنے پر مجبور نہ کرنا، میں اس کے علاوہ ہر قسم کی غلطی کر سکتا ہوں۔ سایہ ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، آج روشی دن بھر تمہیں تلاش کرتی رہی ہے، وہ مجھے سچ مچ کوئی احمق شہزادہ سمجھتی ہے۔ آؤ، وقت کم ہے۔ سایہ نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، کیا گود میں آؤں؟ عمران نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی سے بے شمار ستارے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس کے سر پر کوئی ٹھوس اور وزنی چیز دے ماری تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا تاریک سائے کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے قبل ہی ڈھیر ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد ہوش کیسے آتا ہے؟ کم از کم یہ کسی بے ہوش ہونے والے کی سمجھ میں آنے کی چیز نہیں۔ بہرحال عمران کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس طرح ہوش میں آیا، لیکن آنکھ کھلنے پر شعور کی بیداری میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں تھا، لیکن تنہا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کمرے میں 5 آدمی اور بھی تھے، جن کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے چیسٹر تھے۔
اور چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ ان میں سے ایک نے اسے پوچھا۔ آواز سے عمران نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جس سے کچھ دیر قبل ٹیلی فون کے درمیان اس نے گفتگو کی تھی۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، دوسرے آدمی نے کتاب پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ علی عمران، MSc DSc لنڈن، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ کیوں دوست، کیا خیال ہے؟ گمنام آدمی عمران کی طرف مڑ کر بولا۔ MSc DSc نہیں بلکہ MSc PhD، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شٹ اپ، گمنام آدمی نے گرج کر کہا۔ واقعی میں بڑا بے وقوف آدمی ہوں۔ روشی ٹھیک کہتی تھی، عمران اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ تم ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ گمنام آدمی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب پردہ نشین خواتین ہو اور مجھے خواہ ڈرا رہی ہو۔ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ گمنام آدمی کی آواز میں غراہٹ تھی۔ فکر نہ کرو، مرنے کے بعد چلا جاؤں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ گمنام آدمی کی خوفناک آنکھیں چند لمحے نقاب سے عمران کو گھورتی رہیں، پھر اس نے کہا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تمہارے کتنے آدمی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ سچ مچ سنجیدہ ہو؟ عمران اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر کے بولا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ اس وقت ان کی خاموشی بھی بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ پھر عمران بولا، یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس، ہمارے فائل بہت احتیاط سے مرتب کیے جاتے ہیں، گمنام آدمی نے کہا۔ تب پھر میں ہی غلط ہو گیا ہوں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ کمال ہے، واہ کیا بات ہے، گویا اب آپ اپنے لیے کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ یا رویہ ظلم ہے کہ تم لوگ مجھے محکمہ سراغ رسانی سے منسلک کر رہے ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غصیلے لہجے میں بولا۔ تمہیں صبح تک کی مہلت دی جاتی ہے اور اپنے آدمیوں کے پتے اور نشان بتاؤ، ورنہ۔ میرا خیال ہے، ایک بے نقاب پوش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جلتے لوہے والی تیر کیسی رہی ہوگی؟ وقت نہیں ہے، گمنام آدمی غرایا، صبح دیکھیں گے۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ عمران نے ایک طویل انگڑائی لی اور سر کا وہ حصہ ٹٹول کر جہاں چوٹ لگی تھی برے سے منہ بنانے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھا کہ اس نے مجرموں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس نے بے وجہ ان لوگوں کو ہدہد کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کا تعاقب کر کے، جس نے سمندر کے کنارے ہدہد کے فوٹو لیے تھے، کم از کم مجرموں کے ایک اڈے کا پتہ تو لگا ہی لیا تھا۔ اور وہیں اس نے اس آدمی کو بھی دیکھا تھا جس کا بایاں کان آدھا غائب تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت آرام کرسی پر پڑا رہا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ شاید پوری عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی، کہیں سے بھی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمران اٹھ کر کھڑکیوں اور دروازوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس پر واضح ہو گیا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ سارے دروازے ایسے تھے جو باہر سے مقفل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرا اور انتہائی اہم سوال بھی تھا۔ عمارت اس وقت خالی تھی یا کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں؟ دونوں ہی صورتوں میں حالات غیر یقینی تھے۔ عمارت میں اس کا تنہا رہنا ناممکنات میں سے تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے تو عمارت پر قبرستان کی سی خاموشی کیوں طاری تھی؟ کیا وہ سو رہے ہیں؟ عمران نے سوچا کہ یہ بھی ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں ایک خطرناک دشمن کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے غافل ہو کر سو رہنا قریناً قیاس نہیں۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا صبح اسے ناشتے کی میز پر خوش آمدید کہنے کے لیے مہمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں ایسی آؤ بھگت ہوگی کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر اچانک اس نے دروازہ پلٹ کر چٹکنا شروع کر دیا۔ باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی عورت نے سریلی آواز میں ڈانٹ کر کہا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، شٹ اپ، عمران بہت زور سے گرجا۔ میں تجھ جیسی کتیا کی بچی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مرد کو بھیجو۔ تم کتے کے پلے خاموشی سے بیٹھے رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ اس بار عمران نے اسے بڑی گندی گندی گالیاں دی اور جواب میں وہ بھی برس پڑی، اور عمران نے اس سے اندازہ لگایا کہ وہ عورت عمارت میں تنہا ہے، ورنہ وہ اس کی مرمت کے لیے کسی مرد کو ضرور بلاتی۔ عورت تھوڑی دیر تک اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ عمران اس کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ قریب ہی کسی کمرے میں گئی ہے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے حالات میں بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا
تو آئندہ نسلیں اسے سچ مچ احمق اعظم ہی کے نام پر یاد کریں گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر رسی کے ایک لچھے پر پڑی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ رسی کی موٹائی آدھا انچ سے زیادہ نہیں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پانی میں بھگو کر خشک کی گئی ہو۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ عمران کے منہ سے گالیاں سن کر اس عورت کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ کافی حسین تھی اور عمر بھی 20-22 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس کے ساتھی اس کی ناز برداریاں بھی کرتے رہے ہوں گے۔ بہرحال وہ ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کسی کی تلخ کلامی برداشت کر سکتی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اس وقت اس عمارت میں تنہا تھی۔ عمران کو محبوس کرنے والوں کو شاید یقین واثق تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہ سکے گا، ورنہ وہ ایسی غلطی نہ کرتے۔ وہ عورت غصے میں ہامتی ہوئی مسحری پر گری۔ اسے شاید اپنے ساتھیوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، مگر نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ 20 منٹ گزر گئے، وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک اس نے ایک چیخ سنی جو قیدی کے کمرے سے بلند ہوئی تھی، اور پھر کچھ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ بے تحاشا اچھل کر کھڑی ہوئی اور غیر ارادی طور پر قیدی کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی، لیکن اب سناٹا تھا۔ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کمرے کے سامنے پہنچ کر کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دروازے کی جھری پر اس کی نظر پڑی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ اندر کا بلب روشن ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کی ایک آنکھ جھری سے جا لگی، لیکن پھر وہ اس طرح جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ اس کمرے کے اندر جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چھت سے ایک لاش لٹک رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے تقریباً 3 فٹ اونچائی پر جھول رہے تھے اور گردن میں رسی کا پھندا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قیدی نے ایک کرسی پر کھڑے ہو کر پھندا اپنی گردن میں ڈالا اور پھر لات مار کر کرسی ایک طرف گرا دی۔ سیاہ السٹر اور سیاہ پتلون میں وہ لاش بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھری سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے قیدی کی دلیرانہ حرکتوں کے متعلق اپنے ساتھیوں سے بہت کچھ سنا تھا۔ خواب و خیال میں بھی اسے توقع نہیں تھی کہ ایسا بے جگر آدمی اس طرح خود کشی کر لے گا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی توہین کر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے انجام پر متاسف ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کوئی کمزور دل عورت نہیں تھی۔ کمزور دل کی عورت ایسے خطرناک مجرموں کے ساتھ رہ ہی کیسے سکتی تھی؟ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ لاش کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عورت آگے بڑھی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے قریب پہنچتی، لاش رسی کے پھندے سے نکل کر فرش پر آ رہی۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن عمران نے اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ دوسرے لمحے اس کی سراہی گردن عمران کی گرفت میں تھی۔ وہ یہاں کب واپس آئیں گے؟ عمران نے گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ عورت تھوک نکل کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ عمران کے چہرے پر صفاقی نظر آنے لگی۔ 3:30 بجے جھوٹ بک رہی ہو، خدا سے ڈرو ورنہ زبان سڑ جائے گی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ عورت اسی جگہ کھڑی ہانپتی رہی۔ تم نے کچھ دیر پہلے مجھے برا بھلا کہا تھا، اب کہو تمہارے کان اور ناک کاٹ لوں۔ عورت کچھ نہ بولی۔ عمران بکتا رہا، تم صورت سے شریف معلوم ہوتی ہو، ورنہ میں ابھی تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالتا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ عورت نے نفی میں سر ہلا دیا اور عمران گرجدار آواز میں بولا، پھر تم کیا بلا ہو؟ زبان سے بولو ورنہ اسی رسی میں تمہاری لاش لٹکتی نظر آئے گی۔ میں ان کے کسی جرم میں شریک نہیں ہوں، عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں جو کچھ بھی ہوں یہی ہوں، اور زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، لیکن میں اب بہرحال ان کے پنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ شاباش، اچھا میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ میں تیار ہوں۔ باہر نکلنے کا دروازہ تو مقفل ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مقفل نہیں ہے۔ تو پھر ان کی آمد پر دروازہ کون کھولے گا؟ کیا تم جاگتی رہو گی؟ نہیں، وہ خود کھولیں گے، اور اس کی ترتیب ان کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں۔ کیا یہ عمارت ہرشفیلڈ فشریز والوں کی ہے؟ عمران نے پوچھا، اور عورت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ عمارت جیمز اسٹریٹ میں ہے، عمران نے پوچھا، اور اس کا جواب بھی اسبات میں ہی ملا۔
اور عمران مطمئن ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جس کا سراغ اسے فوٹوگرافر کا تعاقب کرنے پر ملا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے سوچتا رہا اور پھر بولا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عمران نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چپ چاپ پڑی رہنا ورنہ گردن صاف، مجھے عورتوں پر بھی رحم نہیں آتا، عمران غرا کر بولا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمران آگے بڑھا۔ وہ بڑی تیزی سے عمارت کا جائزہ لیتا پھرتا رہا۔ باہر کے سارے دروازے آزمائے لیکن انہیں کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کمرے میں اسے اسلحہ جات کا ذخیرہ نظر آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، شاید یہاں سے جاتے وقت انہوں نے کچھ اسلحہ لیا تھا اور کمرے کو مقفل کرنا بھول گئے۔ عمران نے ایک ٹامی گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے اس حال میں دیکھتا تو قطعاً مخبوط الحفاظ سمجھتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران فون پر پولیس سے رابطہ قائم کر کے عمارت کا محاصرہ کر لیتا۔ یہاں فون موجود تھا، عمران چاہتا تو اسے استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کسی شکاری کتے کی طرح عمارت کا گوشہ گوشہ سونگھتا پھر رہا تھا۔ اسے مجرموں کی واپسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان کے جرائم سے واقف ہو چکا تھا اور ABC ہوٹل کے قریب والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکمرانی کا مقصد بھی اس کے ذہن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی کمرے میں جا پہنچا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ اس نے عورت کے کمرے کی طرف نظر ڈالی جس کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اندر روشنی ضرور تھی لیکن کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پھر عمران نے اس بطخ کی طرف دیکھا جو اس کے بائیں ہاتھ پر لٹک رہی تھی۔ یہ اسے اسی عمارت کے ایک ڈبے میں ملی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، ٹامی گن میز پر رکھ دی۔ رسی ابھی بھی چھت پر لگے ہوئے کڑے سے لٹک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران بطخ کو ذبح کر رہا تھا۔ کچھ خون فرش پر پھیل گیا اور کچھ اس طرح اس نے بڑی احتیاط سے ایک گلاس میں اکٹھا کر لیا۔ ٹھیک 3 بجے عمارت کا صدر دروازہ کھلا اور 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور بقیہ 9 آدمی بے نقاب تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی، لیکن قیدی کے کمرے کے سامنے روشنی دیکھ کر ان کے چہروں سے عزم حلال کے آثار غائب ہو گئے۔ ان کا نقاب پوش سرغنہ بے تحاشا بھاگتا ہوا کمرے میں جا گھسا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ کمرہ خالی تھا۔ چھت سے ایک خون آلود رسی لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اس جگہ سے دروازے تک چلے گئے۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا۔ اس کے بقیہ 9 ساتھی ساکت و صامت دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ خون کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے دھبے دروازے کے باہر برآمد بھی تھے۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ ان دھبوں کا رخ اسلحہ کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے ٹارچ نکالی کیونکہ یہ راہداری تاریک تھی۔ انہیں اسلحہ خانے کا دروازہ بھی کھلا ملا۔ خون کے دھبوں کی قطار دروازے میں مڑ کر اسلحہ خانے میں چلی گئی۔ وہ سب بے تحاشا اندر چلے گئے اور کسی کے منہ سے نکلا، ارے بطخ، یہ کیا؟ پھر وہ مڑ بھی نہیں پائے تھے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں عمران کا کہکہا گونج رہا تھا، لیکن عمران کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہی اندھیرا جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے خود اسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا سرغنہ باہر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، کیوں دوست، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب اندر سے دروازہ پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ عمران نے پھر کہکہا لگایا، لیکن یہ کہکہا اچانک اس طرح رک گیا جیسے کسی سائیکل کے پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس پر حملہ کر دیا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ حملہ آور ان کا سرغنہ تھا جو اسلحہ خانے میں بند کر دیے گئے تھے۔ اب وہ خون کے دھبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وہ قیدی والے کمرے کے سامنے رک کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ سب اسلحہ خانے تک پہنچ گئے اور وہیں کھڑا تشویش آمیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، اور اب شاید تقدیر عمران پر کہکہے لگا رہی تھی۔ حملہ بڑا شدید تھا۔ عمران کو بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چٹان اس پر آ گری ہو۔ خود اس کا جسم بھی کافی جاندار تھا، لیکن اس حملے نے اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا تھا۔ عمران نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اسے کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ عمران کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسلحہ خانے کے اندر ابھی تک شور جاری تھا۔ خاموش رہو، ان کے سرغنہ نے انہیں ڈانٹا۔
لیکن اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے کسی آرام کرسی پر کاہلوں کی طرح پڑے پڑے انہیں سرزنش کی ہو۔ دوسری طرف اس نے عمران کو زمین سے اکھاڑ دیا تھا اور بتدریج اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسانی چاہیں لیکن کامیاب نہ ہوا، وہ اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت عمران کے حواس جواب دے گئے تھے اور حملہ آور پر گویا کسی قسم کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ اسے بھی شاید اس بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا کہ اب اس کی گردن بآسانی عمران کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ وہ تو اس چکر میں تھا کہ عمران کو اٹھا کر کسی دیوار پر دے مارے اور اس کی ہڈیاں سرما ہو جائیں۔ اس قسم کے خطرناک مجرم اگر کسی خاص موقع پر اس طرح اپنی عقل نہ گنوا بیٹھیں تو قارون بیچارہ عجائب خانے کی الماریوں کی زینت بن کر رہ جائے۔ اچانک عمران کے ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرائے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے بری طرح اس کی گردن دبوچ لی اور پھر دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ عمران کے ہاتھوں میں سے اس کی گردن نکل چکی تھی لیکن اس نے گرتے گرتے اپنی کوہنی اس کی ناک پر جما دی اور بائیں ہاتھ سے اس زور کا گھونسا اس کی پیشانی پر رسید کیا کہ نقاب پوش کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ عمران اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لت پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نقاب پوش چت گرا تھا اور عمران اس کے سینے پر سوار تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا سارا زور اس کے ہاتھ کو زمین سے لگائے رکھنے پر صرف کر رہا تھا اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر یہ پوزیشن بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ عمران اس کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا، لہٰذا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ اسے گیند کی طرح اچھال دے گا۔ اس نے بوکھلاہٹ میں اپنا سر نقاب پوش کے چہرے پر دے مارا۔ چوٹ ناک پر پڑی اور نقاب پوش بلبلا اٹھا۔ پھر تو عمران نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ نقاب پوش کی چیخیں کرہ اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن خود اس کی آواز آہستہ آہستہ دبتی ہوئی ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ دوسری سپہر کو شام کے اخبارات کی ایک کاپی بھی کسی ہاکر کے پاس نہیں بچی۔ ایک اخبار روشی کے سامنے بھی تھا اور اس کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ علی عمران، وہ سوچ رہی تھی، وہی احمق، وہی دلیر، محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر، بعد از قیاس۔ اس نے ایک بہت بڑے مجرم کو اس کے ساتھیوں سمیت تنہا گرفتار کیا تھا۔ مجرم بھی کیسا، جس نے مہینوں مقامی پولیس کو ناکوں چنے چپوائے تھے، جس کا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج تھا، شہر میں جس کی متعدد کوٹھیاں تھیں، ایک بہت بڑا اسمگلر تھا جس کے متعدد گوداموں میں پولیس نے ناجائز طور پر برآمد کیا ہوا بیش قیمت مال دریافت کیا تھا، جو بظاہر ایک معمولی سا ماہی گیر تھا اور ہرشفیلڈ فشریز کے ایک اسٹیمر پر ملازم تھا، یعنی یہ اسٹیمر خود اسی کا تھا، لیکن اسٹیمر کا کپتان اسے اپنا ماتحت سمجھتا تھا۔ ہرشفیلڈ کی فرم کا مالک وہی تھا لیکن فرم کا مینیجر اس کے وجود تک سے ناواقف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے ملاح کو مینیجر کیا جانتا ہے۔ وہ اس وقت سب کا مالک ہوتا تھا جب اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہوتی تھی۔ اس وقت ہرشفیلڈ فشریز کے تینوں اسٹیمر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بجائے اسمگلنگ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ وہ ساحل سے 50-60 میل کے فاصلے سے گزرنے والی غیر ملکی جہازوں سے اترتا ہوا ناجائز مال بار کرتے اور پھر ساحل کی طرف لوٹ آتے۔ بحری پولیس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کیونکہ مال نچلے حصوں میں ہوتا تھا اور اوپری عرشوں پر مچھلیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے تھے۔ یہ اخبارات کی رپورٹ تھی لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بحری پولیس کا عملہ ہرشفیلڈ والوں سے اللہ واسطے کی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے ان کی کڑی نگرانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خبر میں یہ بھی تھا کہ ABC ہوٹل کے سامنے والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکومت کیوں تھی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اسمگل کیا ہوا مال اسی راستے سے خفیہ گوداموں تک پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا راستہ صاف رکھنے کے لیے اس بھیانک آدمی نے، جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا تھا، وہاں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو وہاں خطرے کا بورڈ نصب کرنا پڑا۔ خبر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ABC ہوٹل والوں کا اس گروہ سے تعلق نہیں تھا۔ روشی بڑی دیر تک اخبار پر نظر جمائے رہی، پھر اچانک کسی آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔ عمران سامنے کھڑا تھا۔ روشی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ 50 بھینسوں کا سودا ہو گیا، عمران نے کہا۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپک کر اسکرٹ میں جذب ہو گئے۔ اخبار پڑھنے سے قبل وہ ایک بے وقوف عورت کی طرح عمران کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔
اور اس نے ان 2 دنوں میں عمران کو تلاش کرنے کے سلسلے میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ کمال ہے بھائی۔ عمران اس کی طرف بڑھتا اور بولا۔ جائیے جائیے، روشی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اب مجھ میں بے وقوف بننے کی سکت نہیں رہ گئی، روشی ایمانداری سے کہنا۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے زبردستی ملا تھا؟ لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم اپنے موجودہ طرز حیات سے بیزار ہو، لہٰذا میں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ مشورہ؟ میں جانتی ہوں، روشی خشک لہجے میں بولی۔ آپ یہی کہیں گے کہ اب باعزت طور پر زندگی بسر کرو، لیکن میں اس مشورے کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی۔ ذلیل آدمی بھی اکثر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اسے باعزت طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے سیکشن کو ایک عورت کی بھی ضرورت ہے، تنخواہ معقول ملے گی۔ روشی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے عمران پر نظریں جمائے رہی، پھر بولی، میں تیار ہوں۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہکہا لگایا۔ اب میں اپنے ساتھ 1000 بھینس لے جا رہا ہوں۔ روشی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سچ مچ اداس نظر آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں تو نہیں۔ وہ زبردستی ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر روشی نے کہا، ایک بات ہے، ایک نہیں 10 باتیں، کچھ بھی کہو، میں تمہارا آداب نہیں کروں گی، تمہیں باس نہیں سمجھوں گی۔ توتے کہو گی مجھے؟ عمران دیدے بھرا کر بولا۔ روشی ہنسنے لگی، مگر اس ہنسی میں شرمندگی کی جھلک بھی تھی۔ آخر تم نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ سراغ رسانی نہیں تھی، جوشی اور روشی، اسے عرف عام میں بنڈل بازی کہتے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا کام نکالتا ہوں۔ سراغ رسانی کا فن جسے کہتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، اور یہ کیس ایسا تھا جس میں فن سراغ رسانی جھک مارتا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کیس میں بری طرح الو بنا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں الو بنا رہا ہوں، لیکن جب میں ان کے پھندے میں پھنس گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں الوؤں کا قلعہ و کعبہ ہوں۔ ٹھہرو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی ان ہی کی طرح ایک بدماش ہوں، اور جعلی نوٹوں کا کاروبار میرا مشغلہ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس طرح ان میں گھس مل سکوں گا۔ میری توقع پوری ہو گئی۔ ان کے سرغنہ نے مجھے اسی ویرانے میں بلایا جہاں پہلی بار مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ تم ان کے سرغنہ سے پہلے ہی واقف تھے؟ تم نے مجھ سے کان کٹے آدمی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی یا نہیں؟ کی تھی، لیکن اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ سرغنہ وہی ہے، اور پھر محض جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور ثبوت کی فراہمی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا جو میں نے اختیار کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اندھیرے میں میرا پارسل بیرنگ کر دیا۔ سر کی وہ چوٹ ابھی تک دکھ رہی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، اور مجھے وہاں معلوم ہوا کہ وہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ پھر عمران نے اپنی خودکشی کے واقعات دہراتے ہوئے کہا، میں نے رسی کمرے میں باندھی تھی اور اسے السٹر کے اندر سے اس طرح گردن کے سیدھ میں لے گیا تھا کہ دور سے پھندا گردن ہی میں معلوم ہو۔ پھر وہ پھنس ہی گئی۔ ہاں، بس صرف عورتوں ہی کو بے وقوف بنانا جانتے ہو، روشی منہ بنا کر بولی۔ میں خود ہی بے وقوف ہوں روشی، یقین کرو۔ یہ تو اکثر ایک خاص قسم کا موڈ مجھ پر طاری ہوتا ہے جس سے میں دوسروں کو بے وقوف نہیں نظر آتا۔ پھر اس نے بطخ کے خون والا لطیفہ دہرایا، اور روشنی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ لیکن عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہاں بھی میں الو بن گیا تھا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو تو میں نے اس طرح بند کر دیا تھا، لیکن وہ خود باہر ہی رہ گیا تھا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے روشی کہ میں عمران ہوں یا نہیں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں عمران کا بھوت ہوں، اور اگر میں بھوت نہیں ہوں تو اس پر یقین آنے میں عرصہ لگے گا کہ واقعی زندہ ہوں۔ وہ کمبخت پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کا ہے۔ ہارس نہیں بلکہ ایلیفنٹ پاور کہنا چاہیے۔ مجھے تو قطعاً امید نہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں زندہ بچ جاؤں گا۔ یہ کہو کہ میرے اوسان خطا نہیں ہوئے، ورنہ مجھے فٹ بال کی طرح اچھال دیتا۔ عمران خاموش ہو کر چوئنگم چبانے لگا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی بے وقوف ہو۔ ہوں نا؟ عمران نے کہکہا لگایا، قطعی
دنیا کا کوئی عقل مند آدمی تنہا ان سے نپٹنے کی کوشش نہ کرتا۔ تمہارے پاس بہت وقت تھا، کمرے سے نکلنے کے بعد تم پولیس کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں ہے تو یہی بات، لیکن اس صورت میں ہمیں ان کی پرچھائیاں بھی نصیب نہ ہوتی۔ وہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا۔ تم خود سوچو، پولیس کی بھیڑ بھاڑ، خدا کی پناہ، سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ اوفو، خیر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سلسلے میں ڈیڈی مجھ سے ضرور جواب طلب کریں گے، اور پھر شاید مجھے استعفیٰ دینا پڑے۔ تو پھر مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ روشی نے کہا۔ پرواہ نہ کرو، جاسوسی ناولیں چھاپنے کا دھندا کر لیں گے۔ تم انہیں ٹھیلے پر سجا کر پھیری لگانا، اور میں ایجنٹوں کو لکھا کروں گا کہ ہم ایک کتاب کے آرڈر پر بھی آپ کو 50% کمیشن دیں گے، اور کتاب کا سرورق 1 ماہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے گا۔ روانہ کر دیا کریں گے۔ آپ کا دل چاہے تو آپ صرف سرورق 1 روپے میں فروخت کر کے کتاب کسی ردی فروش کے گلے لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہپ ختم شد۔ Like, comment, share. Press the bell icon.